جی دیکھیں ایگریکلچر کے جو تینوں سیکٹر ہیں نا وہ ایگریکلچر ہے، لائف سٹاک ہے اور فشریز ہے. تینوں ہی سٹریس میں ہیں اس وقت، کیونکہ فشریز کا بھی بہت نقصان ہوا ہے، ایگریکلچر کا بھی نقصان ہوا ہے، لائف سٹاک کا بھی نقصان ہوا ہے. لائف سٹاک والوں کے پاس کچھ جانور ان کے گم گئے ہیں، کچھ مر گئے ہیں، ان کے پاس چارہ نہیں ہے کھانے کے لیے. جی یہ سب سے بڑا ان کے لیے ہے، جس کے لیے کاشتکار زیادہ پریشان ہے. کاشتکاروں کے لیے جو مسئلہ، کاشتکاروں کے لیے جو مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے کھانے پینے کے بھی کچھ نہیں، ان کے بچوں کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، علاج کے لیے پیسے بھی نہیں، کیونکہ ہر چیز دریا برد کر بیٹھے ہیں. اور زیادہ وہ پریشان اس لیے ہیں کہ اگلی فصل وہ کیسے کاشت کریں گے. دیکھیں نا اس ملک کی فوڈ سیکورٹی کے لازمی ہیں کہ اس دفعہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب اگلی فصلیں ہم ٹھیک طریقے سے کاشت کر سکیں. اب ان کے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے. تو میں آپ کے توسط سے، آپ کے اس چینل کے توسط سے حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے فوری طور پہ. اچھا. اور جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے کے فنڈ ہیں سب کینسل کر کے اس سیلاب زدہ علاقوں میں لگائے جائیں. دیکھیں نا ہم جو سیلاب سے باہر بیٹھے ہیں، ہمیں اس وقت وہ پرابلم نہیں ہے جو سیلاب میں لوگ بیٹھے ہیں جو ان کے پرابلم ہے، جن کے پاس سوائے ایک جو سوٹ انہوں نے پہنا ہوا ہے کپڑوں کا، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی کپڑا بھی پہننے کے لیے نہیں ہے. پھر جب پانی پیچھے ہٹے گا پھر ایک پانی کی خاص بدبو آئے گی جس سے بیماریاں پھیلیں گی، علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس وقت سارے کام چھوڑ کے صرف ایک ہی کام کرنا چاہیے کہ ہمیں ایڈریس یہی کرنا چاہیے کہ ہم ان کی بحالی کس طرح کر سکتے ہیں، وہ فصلیں کاشت کس طرح کر سکتے ہیں، ان کا ہم علاج کیسے کر سکتے ہیں، ان کی بچوں کی آگے تعلیم کس طرح جاری رہ سکتی ہے. تو اس کے لیے میں پھر وہی بات کروں گا جو پہلے میں نے کی تھی، ہمیں ایز اے قوم اب فیصلے کرنے ہوں گے، پوری قوم کو مل کے کرنا ہوں، کیونکہ اکیلے ہی اس وقت حکومت کا کام نہیں ہے. پوری جتنے مخیر حضرات ہیں، جتنے بھی ایسے ویل ٹو ڈو لوگ ہیں، سب کو مل کے خالد اس وقت ان کی امداد کرنی چاہیے. مجھے یہ ذرا بتائیے کہ یہ جب تذکرہ ہوتا ہے زرعی ایمرجنسی کا، بلاول صاحب نے بھی ایمرجنسی کا تذکرہ نام لیا تھا، what does it mean؟ یعنی کہ یہ اگر فرض کریں نافذ کی جاتی ہے، حکومت کرتی ہے ایگریکلچر ایمرجنسی، ہم دیکھیں جی ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں ایگریکلچر ایمرجنسی لگائی جائے. اچھا. وہ اس لیے کہ ایگریکلچر کو ٹاپ پرائرٹی پہ لایا جائے. مقصد یہ ہے اچھا کہ پاکستان میں دیکھیں نا پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے. تو اس لیے زراعت کو نمبر 1 پرائرٹی پہ لایا جائے تاکہ ہم کم از کم جو ہم باہر سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں $10 بلین کی، وہ تو کم از کم ہم ختم کر سکیں نا، ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکیں، امپورٹ میں کبھی لا سکیں، اپنے خود کفیل ہو سکیں. اب دیکھیں نا اب گندم کی کبھی شارٹیج آتی ہے، کبھی کسی چیز کے شارٹیج آتی ہے. ہم ایڈیبل آئل کی $4 سے $5 بلین کی ہم امپورٹ کرتے ہیں. ایک چیز مجھے ذرا اگر آپ مجھے ایکسپلین کر پائیں کہ ہمارے پاس پہلے بھی مسئلہ یہ تھا کہ ہم پہلے بھی کوئی فوڈ سیکیور کنٹری نہیں تھے. اس سے پہلے بھی ہم گندم منگوا رہے تھے، اس سے پہلے بھی ہم دالیں منگوا رہے تھے، اس سے پہلے بھی ہم ایڈیبل آئل منگوا رہے تھے. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی سیلاب آیا ہے اس کے بعد ہمارے نقصانات کس حد تک بڑھ گئے ہیں، یعنی کہ کس حد تک ہمیں مزید انحصار کرنا پڑے گا امپورٹس پہ؟ آپ نے سر بڑی خوبصورت بات کی ہے. دیکھیں نا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم آلریڈی امپورٹ کنٹری ہے، ہم ایکسپورٹ ہماری بہت کم ہے، امپورٹ ہماری زیادہ ہے. جی اس وقت بھی ٹھیک ہے. تو ہمیں لامحالہ طور پہ اب یہ جو سیلاب آیا، یہ سیلاب تو نہیں، یہ تو طوفان نوح ہے، اور اس سے نقصانات بے تحاشا نقصانات. آپ کے پنجاب میں 26 اضلاع میں نقصان ہوا ہے، کے پی کے میں نقصان ہوا ہے، گلگت بلتستان میں نقصان ہوا ہے، اور اب سندھ کا نقصان کی باری ہے، وہاں بھی نقصان ہو رہا ہے. جی اتنے نقصان کو کور کرنے کے لیے ہمیں زرعی ایمرجنسی کا نام کیوں لیا؟ ہمیں فوری طور پہ تیزی سے کام کرنا ہوگا اس وقت کہ ہم اگلی فصلیں جلدی کاشت کریں اور ان کی بیلنس آف فرٹیلائزر کریں، کھادوں کا استعمال مکمل کریں اس میں. اچھا. اگر کاشتکار کے پاس کھاد نہیں ہوگی تو وہ کہاں سے استعمال کرے گا جس کے پاس 1 روپیہ باقی نہیں ہے؟ تو اس لیے میں تو حکومت سے، مخیر حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ کاشتکار جو سیلاب زدہ علاقے میں کاشتکار ہیں ان کو کم از کم آپ کھاد بھی دیں، ان کو پیسٹیسائیڈ بھی دیں، ان کو بیج بھی دیں، ان کو ڈیزل بھی دیں، اور ان کو لیبر چارجز بھی آپ دیں. ٹھیک ہے. تاکہ وہ اگلی فصل فوڈ سیکورٹی کے لیے کاشت کر سکے، کیونکہ اس وقت سبزیاں بھی نہیں ہیں. آپ کو یہ بھی بتا دوں سبزیاں بھی نہیں ہیں. اچھا فش فارمر بالکل مر گیا ہے، فش فارمر بالکل مر گیا، اس کا 7.5 لاکھ روپے ایکڑ کا خرچہ ہے. وہ اگلی فصل کیسے کاشت کرے گا کہ اتنی مہنگی فصل ہے؟ اچھا. اسی طرح باقی جتنی بھی فصلیں، گندم کا ٹائم آنے والا ہے کاشت کا. یہی مجھے ذرا بتائیے گا خالد صاحب، مجھے یہی بتائیے گا کہ ابھی 2 جہتی نقصانات ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے ذرا ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیے گا کہ کون کون سی فصلیں جو اس وقت کھڑی ہوئی تھیں جو تباہ ہوئی ہیں، اور آگے ظاہر ہے کہ اگر پانی کھڑا رہے گا تو اگلی جو فصلیں ہیں ان کی بھی بوائی نہیں ہو سکے گی. جیسے گندم کا آپ نے کہا اکتوبر میں میرے خیال میں اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بوائی کا.
جی اس وقت جو ہماری فصلیں اس میں میجر فصل سب سے پہلے چاول ہے، اچھا، اس کے بعد کپاس ہے، گنا ہے، مکی کی فصل ہے، سبزیات ہیں، آلو بھی، اچھا، اور چارہ جات ہے، تل کی فصل ہے. یہ فصلیں اس وقت کھڑی تھی جن کو نقصان پہنچا ہے. جی اوکے. اور جو ہم نے آگے فصل کاشت کرنی ہے وہ سب سے بڑی فصل ہے. ہماری جو میجر فصل ہے پاکستان میں جو ہمارا زیر کاشت رقبہ ہے وہ 4.5 کروڑ ایکڑ، اس میں 2.5 کروڑ ایکڑ پہ ہم گندم کاشت کرتے ہیں. وہ گندم اکتوبر اینڈ پہ کاشت شروع ہونی ہے. اگر کاشتکار کے پاس اگر وہ پیسے نہیں ہوں گے، وہ خرچ نہیں کر سکے گا، تو وہ کیسے خرچ کرے گا؟ ہمیں اب بیٹھ کے ایز اے قوم بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے آگے جب تک آپ کہہ رہے ہیں اکتوبر تک، آپ کو لگتا ہے کہ جن علاقوں میں پانی کھڑا ہے، ابھی بھی پانی موجود ہے کہ علاقوں میں، تب تک زمین تیار ہو پائے گی کہ وہاں پر بوائی کی جا سکے؟ یہ بھی تو ایک چیلنج ہے. انشاءاللہ موسٹلی علاقہ میں، کیونکہ میں آپ کو عرض کروں، گندم آپ نومبر میں بھی لگا سکتے ہیں، دسمبر میں بھی لگا سکتے ہیں. اچھا، اینڈ دسمبر تک آپ گندم لگا سکتے ہیں. گندم لگانے کا کوئی ایشو نہیں ہے، صرف اس کے انپوٹس کا ایشو ہے. اگر کاشتکار کو انپوٹس مل جائیں تو وہ کاشتکار لے گا. ٹھیک ہے.